قالا وہ بولے انما انہوں نے کہا بلا شبہ میں رسول ربکا تیرے پروردگار کا رسول ہوں، تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لِأَهَبَ تاکہ میں تمہیں دے دوں، لاکہ تیرے لیے غلامن زکیہ ایک پاک لڑکا، ایک صاف لڑکا تمہیں دے دوں۔ یہ لِأَهَبَ کا جو لفظ ہے اس پر بحث ہے اصل میں مفسرین نے کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اس سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ جبریل امین نے اپنی طرف سے کہا کہ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا کہ میں تمہیں لڑکا دے دوں، اور اسی سے پھر آگے گمراہی کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں دنیا دیتا ہوں، میں تمہیں جاب دیتا ہوں، میں تمہیں لڑکے دیتا ہوں، تو وہ اسی طرح تصور کیا جائے گا جیسے کہ یہاں پر جبریل امین نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا کہ میں تمہیں دے دوں ایک بیٹا۔ تو کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ دیا کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کہا کرتے ہیں جیسے جبریل امین نے کہا، یعنی اصل میں تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں دے دوں۔ تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیے ہیں تاکہ ہم دنیا میں کسی کو حکمرانی دے دیں، کسی کو اولاد دے دیں، بارش برسا دیں۔ تو جس طرح مجازی طور پر یہ سند ہے اللہ کی طرف، اشارہ ہے اللہ کی طرف، اسی طرح مجازی طور پر وہ لوگ بھی ایسے ہی کیا کرتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ مفسرین نے یہاں پر اچھا خاصا اس موضوع کو لیا ہے اور انہوں نے تفصیلات اس کی لکھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے کہا انما انا رسول ربک، جبریل امین نے اتنا کہا، انہوں نے کہا میں تیرے پروردگار کی طرف سے رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں دے دوں تمہیں ایک بیٹا۔ تو میں کی ضمیر جو ہے اللہ کی طرف لوٹ گئی، اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس تاکہ میں دے دوں، یعنی اللہ دے دیں آپ کو ایک بیٹا۔ تو اس لیے سبب یہ بن گئے درمیان میں جبریل امین، تو سبب کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کے پیغام کی حکایت ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ وہ پروردگار جو تمہارا رب ہے اس نے کہا ہے کہ میں اس فرشتے کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ فرشتہ تمہیں میری طرف سے خدا کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری سنا دے، اور میں اللہ تمہیں بیٹا دے رہا ہوں۔ تو یہ حکایت ہو گئی، جبریل امین نے اللہ کی طرف سے آ کر ایک پیغام پہنچا دیا، اور پیغام یوں بنا کہ انا رسول ربکا میں تیرے پروردگار کا فرشتہ ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ وہ دے دیں آپ کو ایک بیٹا۔ اور باقاعدہ اگر انورٹڈ کاماز میں مانا جائے، جیسے کسی کا پیغام منو ان پہنچاتے ہیں، ایک ایک لفظ پہنچاتے ہیں، تو جبریل امین نے اللہ کا یہ پیغام مریم علیہ السلام تک ٹھیک انہی الفاظ میں پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا کہ میں آپ کو ایک بیٹا دے دوں گا، میں آپ کو ایک بیٹا دینے والا ہوں۔ ایک تفسیر تو انہوں نے یہ کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی تھی، اور نافع جو تھے مدینہ منورہ کے لوگ انہی کی قرات پر قرآن پڑھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا اس کی تفسیر میں لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس کی تفسیر یہ کرتے تھے۔ نافع کی قرات رحمۃ اللہ علیہ میں بھی یہ آتا ہے لِكَيْ يَهَبَ اللَّهُ لَكَ تاکہ اللہ دے دیں، اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ دے دے آپ کو ایک بیٹا۔ تو اس لیے جبریل امین کے ساتھ اس قسم کی چیز کا معاملہ پیش ہی نہیں آتا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کسی بیٹے کے دینے کا اظہار کیا ہو، یہ کیا ہو، بلکہ جبریل امین تو درمیان کا واسطہ تھے۔ بس اتنی بات ہے، اللہ کے اور کام جو اسباب اور وسائل کے ذریعے ہوا کرتے ہیں، ایک سبب اور واسطہ تھے، اور اللہ نے اس سبب اور واسطے کو ظاہر کر دیا۔ کسی آدمی پہ موت آتی ہے، فرشتے اس کی جان لینے کے لیے آتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک سبب بنتا ہے نا اس کا موت کا۔ اب فرشتہ کہے کہ میں تمہیں مارنے والا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہاری جان لے آؤں۔
فرشتے کا اپنا تو کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے جبریل امین چونکہ درمیان کا واسطہ بن گئے تھے، اس بنیاد پر یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک بیٹا دے دے. اس سبب کا جو تعلق بنتا ہے اور سبب کی تصریح جہاں پر آئی ہے کہ یہ سبب بنے تھے، 29ویں 28ویں پارے کی آخری سورت کی آخری آیات اگر آپ دیکھیں، 28واں پارہ ہے اور سورہ تحریم ہے 66 نمبر، اور اس کی آخری آیت میں حضرت مریم کا ذکر ہے. 28واں پارہ سورہ تحریم اور آیت نمبر 12. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ اللَّتِي، اور مریم جو کہ بیٹی تھی عمران اللتی، عمران کی. تو یہ ایک تو ان کے نسب کا بتا دیا نا کہ مریم جو کہ عمران کی بیٹی تھی علیہ السلام، اللتی جس نے احسنت فرجہا اپنی عزت کو محفوظ رکھا. یہ یہودیوں کا رد ہو گیا. فنفخنا ہم نے پھونک دی فیہ اس میں بالروحنا اپنی طرف سے ایک جان اس میں پھونک دی. یہ اللہ تعالی نے نفخ پھونکنا، دم کر دینا، اس کو اپنی طرف کر لیا کہ ہم نے ایسے کیا. حالانکہ یہ کیا جبریل امین نے دنیا میں آ کے، کہ جبریل امین نے حضرت مریم پر پھونک دیا ایک مرتبہ. تو جو پھونکنا تھا وہ ہوا کے ذریعے، وہ روح جو تھی سیدنا مسیح علیہ السلام کی صورت میں، سیدنا مسیح علیہ السلام کی صورت میں حضرت مریم میں منتقل ہو گئی. یہاں پہ اللہ نے اس نفخ کو پھونکنے کو اپنے متعلق کہا کہ ہم نے ایسے کیا، حالانکہ وہ بظاہر جبریل امین نے کیا لیکن حقیقت میں تو اللہ ہی نے کیا تھا. ایسے ہی یہاں بظاہر جبریل کا اگر یہ قول مان لیا جائے کہ لَأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں آپ کو دے رہا ہوں ایک بیٹا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا. وہ تو اللہ تعالی نے فرمایا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اس عورت نے مریم